تین چار چیزیں ہیں جو میں اس ایجوکیشن سسٹم کے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کافی عرصے سے یہ چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں, میں بات کرنا چاہتا تھا, لیکن آج مجھے ٹائم ملا ہے, میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے. تو اس ویڈیو کو ایک تو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور مجھے اینڈ میں کمنٹ میں بتانا ضرور ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا یہ واقعی ٹھیک بات ہے یا یہ جسٹ میری ایک ذاتی ایک آبزروینس ہے. تو ویڈیو پوری دیکھیے گا, مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ضرور. دیکھیں, اللہ نے نا آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, یہ تو ساروں کو پتہ ہے نا, اس میں کوئی ڈھکی چکی بات تو نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب ایک ایگزام ہوتا ہے کہ کسی بھی کلاس کا, اس ایگزام کے اندر ایک بچہ فیل ہو رہا ہے, ایک بچہ جو ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم جو بچہ فیل ہو رہا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈل ہے, یہ نکما ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. کیوں؟ جسٹ بیکاز آن دی بیس آف دیٹ ایگزام, اس ایگزام میں وہ بچہ پاس نہیں ہوا. اس لیے نتھنگ کہ وہ جو بچہ جو فیل ہوا ہے وہ بھی تو اشرف المخلوقات ہے, یا وہ نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. کس بیس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ڈل ہے, یہ بچہ نکما ہے, جسٹ بیکاز آف دیئر حافظہ, اس کے حافظے کی بنیاد کے اوپر کہ اس کا حافظہ تیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ ٹھیک ہے. ہم لوگوں کی یہ نااہلی ہے, ہم لوگوں کی یہ نکما پن ہے کہ ہم ابھی تک کوئی ایسا طریقہ نہیں ڈھونڈ سکے کہ اس بچے کی انٹیلیجنس کو ہم کہاں استعمال کریں. اشرف المخلوقات تو وہ بھی ہے, بنا تو وہ بھی ہماری طرح ہی ہے. اگر اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تو وہ ہماری نااہلی ہے, اس بچے کی نہیں ہے. وہ اس سسٹم میں نہیں ایڈجسٹ ہو پا رہا, تو یہ اس بچے کا نہیں, اس سسٹم کا قصور ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اب سوال کیسے آتے ہیں ایگزام کے اندر, جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سوال آتا ہے فلاں چیز کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے, فلاں چیز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. اب ان خیالات کے جواب میں بچہ لکھنا شروع کر دیتا ہے, بچہ لکھتا ہے. اب چیکر کیا کرتا ہے, اس کے خیالات کو جج کرتا ہے آن دی بیسس آف ہز ہینڈ رائٹنگ. اس کے نمبر کٹتے ہیں, کس چیز کے کٹے ہیں جی, ہینڈ رائٹنگ کے. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اس کی سوچ کو جج کر رہے ہیں آپ اس کی ہینڈ رائٹنگ سے. میں وکیل ہوں نا, میں عدالت بیٹھا ہوں, 100 میں سے کوئی 90 بندوں کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے, یا شاید 99 کی خراب ہے. اس طرح کی ہے کہ نارمل بندہ شاید پڑھ نہ سکے. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, کون سا ڈاکٹر ہے جس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے؟ شاید کوئی 99 میں سے کوئی ایک ہوگا جس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہوگی. اسی طریقے سے ایک میری ذاتی آبزروینس ہے کہ جتنے بھی جینیس کیٹیگری کے لوگ گزرے ہیں ساروں کی ہینڈ رائٹنگ خراب تھی, میری ایک ذاتی آبزروینس ہے. تو یہ بھی ایک فالٹ ہے اس تعلیمی نظام کا کہ ریٹن فارم میں ہم بچے کو چیک کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف ہز ہینڈ رائٹنگ, اور بہت سے انٹیلیجنٹ بچے میرٹ میں رہ جاتے ہیں, ان کے نمبر نہیں آتے, اور وہ جو نمبر ان کی ڈگریوں میں نہیں آتے وہ ساری عمر ان کے لیے ضلالت کا باعث بنتے, کہیں بھی ان کا میرٹ نہیں بنتا. ایک اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو 3rd ڈویژن والا کرائٹیریا ہے, ڈویژنس والا کرائٹیریا ہے, آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. 3rd ڈویژن کو اگر آپ جاب نہیں دے سکتے تو اسے فیل کر دیں, اسے پاس ہی نہ کریں. یار ایک بندے کے وہ ڈگری ہی نہ ہو, اسے پتہ ہے وہ ڈگری نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی آن اینی کائنڈ آف جاب, وہ جاب پہ اپلائی ہی نہ کرے. کیوں وہ بندہ, اسے ڈگری دے دی جاتی ہے 3rd ڈویژن کی ہاتھ میں جب اسے آگے نوکری نہیں ملنی. وہ ڈگری اس کے لیے جہاں باعث عزت بننی ہوتی ہے وہ باعث ذلت بن جاتی ہے. یعنی کہ وہ ڈگری تو ہے لیکن آئی کانٹ یوٹیلائز دیٹ ڈگری. یہی معنی بنتا ہے نا اس بات کا کہ ڈگری آپ کو دے رہے ہیں لیکن آپ ڈگری یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک غلط بات ہے اس تعلیمی نظام کی کہ اگر آپ کسی کو پاس کر رہے ہیں, اس پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو فیز ہے اس کی کوالیفیکیشن کا وہ اس میں سے نکل گیا ہے, دیٹ مینس کہ وہ کلیئر کر گیا ہے, تو اب اس کا رائٹ ہے کہ اسے جاب ملنی چاہیے, لیکن جاب نہیں ملتی تو پھر اسے پاس ہی نہ کریں. آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ضرور ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اور کیا یہ چیزیں پہلے آپ کے مائنڈ میں تھیں یا اس ویڈیو کے بعد آپ کے ذہن میں آئی ہیں.